آج ہم پڑھیں گے قانون شہادت لا آف ایویڈنس اس کے بارے میں۔ پارٹ 1 چیپٹر 1 شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ اینڈ کمنسمنٹ۔ تو اسٹارٹنگ کرتے ہیں۔ یہ انفارمیشن تھوڑی اس کے بارے میں۔ یہ جو آرڈر ہے یہ اصل میں ایک پاس ہے، ایک پاس ہو چکا ہے، لیکن اس کا نام آرڈر ہے، لیکن اس کی صورت جو ہے وہ ایکٹ کی صورت میں موجود ہے۔ 5 جولائی 1977 کو یہ آرڈر کی صورت میں تھا۔ اس کے بعد 1984 کو پارلیمنٹ سے پاس ہو کے ایکٹ کی صورت میں یہ ابھی موجود ہے۔ اب یہ ایکٹ بھی ہے، نام اس کا قانون شہادت آرڈر ہے، لیکن اس کی موجودگی ایکٹ کی صورت میں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے نمبر 1 آرٹیکل 1 میں، اس کے بعد آرٹیکل 2، اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کہاں پر آرٹیکل 1 میں کہ کہاں اپلائی ہوگا۔ کورٹس میں، سول اور کرمنل ان دونوں میں اپلائی ہوگا، کورٹ مارشل میں اپلائی ہوگا، ٹربیونل کورٹس میں، جتنی بھی جوڈیشنری ہے اس میں اپلائی ہوگا، سوائے ایکسیپشن اس پہ رکاوٹ جو لگائی گئی ہے وہ آربیٹریٹر ہے، ثالث، وہاں اپلائی نہیں ہوگا، اور فیملی کورٹس میں کمپلسری نہیں ہے، وہاں آپشنل ہے، اپلائی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی۔ تو فیملی کورٹ میں جو ہے یہ کمپلسری نہیں ہے، وہاں اس کو آپشنل پہ رکھا ہوا ہے فیملی کورٹس میں۔ ابھی آتے ہیں آرٹیکل 2 کی طرف۔ آرٹیکل 2 انٹرپریٹیشن، تشریح۔ ابھی آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کورٹ سول بھی آ گئی، اس پہ کرمنل بھی آ گئی، دونوں پر یہ اپلائی ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹس پہ، چاہے وہ ڈاکومنٹس پیپرز کی صورت میں ہوں یا کوئی گواہی، اس پر کیسے چلے گی؟ تو کسی بھی طرح کا کوئی کسی طرح کسی پتے پر بھی لکھت ہو تو اس پر بھی گواہی ہوگی۔ کسی پتے پر ہو گئی، کسی ایسے کسی ٹکڑے پر ہو گئی، کاغذ پر ہو گئی، کوئی سا بھی کاغذ ہو گیا وہ، یا کسی درخت پر لکھائی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایویڈنس، تو ایویڈنس جو ہے وہ آل ٹائپس کی ہو سکتی ہے اسٹیٹمنٹ۔ ایویڈنس جیسے کہ کسی نے گولی مار دی، تو جس گاڑی میں آیا تھا اس کو گولی مار کے چلا گیا، تو اس نے اگر دوسرے کسی بندے کو بتایا کہ گاڑی کا یہ نمبر تھا، جلدی سے ریت پر ہی لکھ لو، جو وہ گاڑی کا نمبر ہو گیا لکھ لیا، اسٹیٹمنٹ ہو گئی، یا کسی پنے پر اس کی ہو گئی، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوگی، آل ٹائپس آف اسٹیٹمنٹس وہ ایویڈنس میں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اورل، یا اس نے اسے بتا دیا گاڑی کا نمبر وغیرہ، بندوں کے نام، جو بھی اس نے اورل ایویڈنس اس میں کاؤنٹ ہو جائے گی۔ اگر اس کو اورلی اس نے بتا دیا تو وہ بھی اپلیکیبل ہے، انکلیوڈ کیا جائے گا نمبر سی کے مطابق، آرٹیکل 2 نمبر سی اس کا۔ اس کے علاوہ فیکٹس، ڈی، فیکٹس پر بھی گواہی ہو سکتی ہے۔ فیکٹس اس طرح سے ہوتے ہیں، کسی نے گولی مار دی، اگر گولی تو ماری مگر وہ پسٹل جہاں سے خریدا اس نے، تو وہاں پر اس کو کسی نے دیکھ لیا تھا پسٹل خریدتے وقت، تو وہ فیکٹس ہو گیا، اس سے جڑا ہوا کوئی بھی اس واقعے سے جڑی ہوئی چیز، وہ فیکٹس ہیں، تو وہ بھی اس میں انکلیوڈ ہوں گے نمبر ڈی آرٹیکل 2 کا، اس کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز آتی ہے، الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو کوئی بھی ایسی الیکٹرانک چیز ہوگی، تو الیکٹرانک ٹرانزیکشن وغیرہ، تو وہ بھی اس میں شامل ہے ایویڈنس میں، اس سے بھی انکلیوڈ کیا جائے گا، اس میں شامل اس کا بھی ہونا منظور ہے کہ اگر وہ بھی ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے تو اسے بھی منظور کیا جائے گا گواہی میں۔ چیپٹر 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ چیپٹر 2 آف وٹنسز، ابھی وٹنسز کے بارے میں بتایا گیا ہے آرٹیکل 3 میں۔ وہ میں ٹیسٹیفائی،
یہ سارا سیکشن اس آرٹیکل اس کے بارے میں نمبر 3. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فائنلی ایک ہی بات کرتے ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کون گواہی دے گا. تو اس کے لیے جو سوال کو سمجھ سکے اور اس کا درست جواب دے سکے وہ اس گواہی دے سکتا ہے. نمبر 3 ہو گیا. اس میں یہی ہے کہ کون گواہی دے سکتا ہے، کون گواہی نہیں دے سکتا. گواہی وہ دے سکتا ہے جو صحیح سوال کو سمجھ سکے اور اس کا صحیح جواب دے سکے. اس کے علاوہ کوئی ایسا جس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا یا کچھ پرابلم ہے، کچھ ایشو ہے اس کے ساتھ، تو وہ گواہی نہیں دے سکتا. جو سمجھ نہیں سکتا تو وہ سوال کو اس کا جواب بھی درست نہیں دے پائے گا. اور آتے ہیں آرٹیکل 4 کی طرف. تو آرٹیکل 4 میں 4 سے لے کے 14 تک سب کو پریویلیج ملا ہوا ہے کہ ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا گواہی کے لیے. اسی طرح آرٹیکل 4 میں جج اینڈ ماجسٹریٹس، ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ کہا گیا ہے اسپیشلی آرڈر کے کہ ان کو جو ہے جج، جو سیشن جج ہے، ایڈیشنل جج ہے، وہ ماجسٹریٹ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ گواہی دو. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 5 یہ میرج ڈیورنگ کمیونیکیشنس ہیں. کسی بندے نے شادی کی، اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی. طلاق کے بعد وہ بیوی کہتی ہے کہ مجھے اس نے کہا تھا کہ میں نے 2 بندوں کو اس طرح مار دیا ایکسیڈنٹ کر کے، یا ایسی کوئی بات دوسری کرائم والی. اس کی وائف آگے کہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ کہا تھا ان ڈیورنگ میرے جب میں اس کی بیوی تھی، اب میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو میری یہ گواہی ہے. تو اس کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی کیونکہ اسے پریویلیج ملا ہوا ہے. ان ڈیورنگ میرج اس نے اس کو جو بات بتائی تھی اس پر اس کو پریویلیج ملا ہوا ہے، تو اس کی گواہی بھی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، یہ گواہی کاؤنٹ نہیں ہوگی. اور آرٹیکل 6 ایویڈنس ایز ٹو افیئرس آف اسٹیٹ. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن میں کہ جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں وہ آپ کسی کے سامنے نہیں لا سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے، کسی کے سامنے نشر نہیں کر سکتے ایسے معاملات اسٹیٹ کے. اور اس میں بھی ان کو پریویلیج ملا ہوا ہے. آرٹیکل 7 آفیشیل کمیونیکیشنز. اس میں آفیسز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو آفیسرس وغیرہ ہیں وہ آفیشیل جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، ادارے کی کمیونیکیشن، فیڈرل پروویژنل گورنمنٹس کے بارے میں آپس کی جو ان کی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں ان کو اس میں آرٹیکل کے تحت 7 کے تحت پریویلیج ملا ہوا ہے کہ بھی وہ اس میں جو ہے ان کو پبلش نہیں کر سکتے. ان کو کسی پریویلیج ملا ہوا ہے کہ وہ باتیں جو ان کی اپنی ہیں، ادارے کی گفتگو ہے، اسے سامنے نہیں لا سکتے. تو اس بارے میں بھی ان کو پریویلیج ملا ہوا ہے آفیشیل کمیونیکیشنز جو آفیسرس وغیرہ کی ہوتی ہیں. اور آرٹیکل 8 کے بارے میں اس میں یہ بتایا گیا انفارمیشن ایز ٹو کمیشن آف آفینسز. کسی بھی کرائم کے بارے میں، کسی بھی جرم کے بارے میں انفارمیشن دینا ماجسٹریٹ کو، اس حد کی جو اس حد کا ماجسٹریٹ ہوگا جس کو جورسڈکشن لگتی ہوگی وہ، یا اس حد کا پولیس آفیسر یا اس کا ریونیو آفیسر. ان تینوں کو اگر کوئی بتاتا ہے، کوئی انفارمیشن بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے اسٹیٹ کے خلاف، تو اس کا جو ہے آگے چل کے اگر ان کو کہا جائے کہ اس کا نام بتاؤ جس نے آپ کو یہ انفارمیشن دی، تو اس کو آفیسرز کو بھی پریویلیج ملا ہوا ہے کہ وہ اس کا نام نہیں لے سکتے جس نے اس کو انفارمیشن دی، جس نے اس کو خبر پہنچائی، تو کہیں اس کے بھی دشمن نہ ہو جائیں. اس لیے اس کو بھی پریویلیج ملا ہوا ہے کہ اس کا نام راز میں رکھا جائے گا آرٹیکل 8 کے تحت. آرٹیکل 9 یہ ہے وکیلوں کے لیے، ایڈوکیٹس، لائرز کے لیے، کہ اگر ان کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور اسے سارا معاملہ بتاتا ہے کہ یہ اصل حقیقت ہے، یہ ہوا تھا، اس طرح واقعہ پیش آیا، تو اس کو بتانے کے بعد وہ کیس کسی دوسرے وکیل کو دے دے گا آگے چل کے، تو
جس کو اس نے بتایا پچھلے وکیل کو وہ کورٹ میں جا کے اس کے خلاف گواہی نہ دے دے، تو اس کے لیے آرٹیکل 9 نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے، پریویلیج ملا ہوا ہے کہ اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی اگر وہ کہے گا کہ مجھے اس نے اس طرح سے بتایا ہے کہ یہ کرائم اس نے کیا ہے۔ اور جب میرے پاس آیا تھا آفس میں تو میرے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، تو اس نے یہ قبول کیا تھا کہ یہ گناہ اس نے کیا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس میں اس کو پریویلیج ملا ہوا ہے کلائنٹ کو کہ وکیل اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ اور آرٹیکل 10 میں جس طرح وکیل گواہی نہیں دے سکتا، تو اس طرح پریویلیج ملا ہوا ہے، اور وکیل کے منشی، کلارک اور اس کے یہاں کام کرنے والے ملازم، سرونٹس، اس کے جو نوکر چاکر ہیں، ان کو بھی پریویلیج ملا ہوا ہے کہ وہ بھی گواہی نہیں دے سکتے اس بندے کے خلاف کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا، اس نے وکیل صاحب سے یہ بات کی تھی، اپنے جرم کی قبولیت کی تھی۔ تو اس طرح سے آرٹیکل 9 کے تحت وکیل بھی گواہی نہیں دے سکتا، آرٹیکل 10 کے تحت اس کا کلارک، منشی، ایڈوکیٹ کا یا اس کے یہاں کام کرنے والا کوئی بھی بندہ وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ اور آرٹیکل 9 ہو گیا، 10 بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آرٹیکل 11، آرٹیکل 11 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنا پریویلیج چھوڑنا چاہے، پریویلیج کو چھوڑ کر اپنی گواہی دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، کہ ایسی کوئی بات ہے جو ضروری ہے کرنا، تو اس کے لیے اسے آرٹیکل 11 اجازت دیتا ہے کہ اپنی پریویلیج جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ کر اپنی گواہی دے سکتے ہو۔ اس کے بعد دوبارہ آگے چل کے آپ کو یہ پریویلیج ملا ہوا ہے، ابھی آپ کی مرضی ہے، دے سکتے ہو، بعد میں آپ کو دوبارہ بھی یہ پریویلیج حاصل ہے۔ اور آرٹیکل 12 یہ ہے، یہ بھی ایڈوکیٹ کے لیے، لائرز کے لیے، کہ آگے چل کے کوئی کلائنٹ وکیل کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا کہ مجھے تو یہ جرم یا یہ کرائم کرنے کے لیے وکیل نہیں کہا تھا، یا ایسا گندے مشورے مجھے وکیل نہیں دیے تھے کہ تم جا کے ایسا کرو، جھگڑا کرو یا فائٹ کرو ان سے، پھر آؤ، پھر تمہارا کیس داخل کروں گا، جو تمہیں چوٹیں وغیرہ لگیں گی ان کا کیس ہم ان پر داخل کریں گے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی گواہی دے گا تو اس کی گواہی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، اس کی گواہی منظور نہیں کی جائے گی، اسے بھی پریویلیج ملا ہوا ہے آرٹیکل 12 کے تحت۔ آرٹیکل 13، پروٹیکشن آف ٹائٹل ڈیڈ آف وٹنسز ناٹ ول اے پارٹی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹس کسی کے پاس موجود ہے تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ ایز اے وٹنس آ کے تم گواہی دو، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر میں ایسا کوئی ڈاکومنٹس پیش کروں گا کیا پتہ مجھے سزا ہو جائے، تو اسے بھی پریویلیج ملا ہوا ہے کہ آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹس پیش کرو جو اس کے پاس پڑا ہوا ہے، جو اس کی ذاتی ملکیت ہے یا اس کے پاس ہے، تو آپ اسے اس طرح کا کوئی ایویڈنس زبردستی نہیں لے سکتے، اس سے بھی پریویلیج ملا ہوا ہے آرٹیکل 13 کے تحت۔ آرٹیکل 14، پروٹیکشن آف ڈاکومنٹس وچ این ادر پرسن ہیونگ پوزیشن could refuse to produce۔ یہ آرٹیکل 14 اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس طرح ڈاکومنٹس ہیں کسی ایک بندے کے، وہ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں اس بندے کے اے کے ڈاکومنٹس ہیں پڑے ہوئے ہیں بی کے پاس، تو آپ بی کو مجبور نہیں کر سکتے، اسے بھی پریویلیج ملا ہوا ہے کہ آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے بی کو کہ ڈاکومنٹس کورٹ میں پیش کرے، جب تک اے اسے نہیں کہے گا، اے کی رضامندی نہیں ہوگی تو بی ڈاکومنٹس پیش نہیں کرے گا، کیونکہ اس ڈاکومنٹس کا حقیقی مالک اصلی اے ہے، جو اے کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بی نہیں پیش کر سکتا، مجبور نہیں کر سکتے آپ اسے آرٹیکل 14 کے تحت، اسے بھی پریویلیج ملا ہوا ہے۔ آرٹیکل 15، وٹنس ناٹ ایگزیکیوٹ فرام انسورنگ آن گراؤنڈ ڈیٹ آنسر ول کرمینیٹ۔ آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا سوال اس سے نہیں کر سکتے، یہ اسے نہیں کر سکتے جو اسے مجرم بنا دے، انکریمنیٹنگ کوشچنس، تو ایسا کوئی بھی کوشچن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس بندے سے
آپ اس سے گواہی نہیں لے سکتے کہ کہیں وہ اس کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہ ہو، اسے ہی مجرم نہ ٹھہرا دے۔ جس طرح ایک بندہ ہے، وہ ہاؤس ٹریس پاس کر کے دیوار چھلانگ لگا کے چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور چوری کے ارادے سے، اور جیسے ہی چھت پہ چڑھ جاتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے کہ گراؤنڈ پر جو گھر کا ورانڈا وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر نیچے جو پارکنگ وغیرہ ہوئی یا کچھ ایسا گراؤنڈ ہو گیا نیچے گھر میں اندر ہی، یہ چھت پہ چڑھ گیا ہے اور نیچے دیکھ رہا ہے کہ 2-3 ایسے بندے ہیں جو کوئی کرمنل کام کر رہے ہیں، جیسے کوئی ریپ کر رہے ہیں یا کسی کو مار رہے ہیں یا کسی کا قتل کر رہے ہیں، اور اس چوری کے ارادے سے گئے ہوئے بندے نے وہاں ان کو دیکھ لیا، اور اب اگر وہ گواہی دے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم وہاں کر کیا رہے تھے، تو ایسا کوشچنس تو اس میں وہ جج کے پریویلیج لے سکتا ہے، وہ پریویلیج لے گا کہ یہ جو میں گواہی دے رہا ہوں یہ میرے دوسرے کیس میں جو مجھ پر ہے اس پر یہ لاگو نہ کی جائے، تو وہ پریویلیج لے گا کہ یہ گواہی کہیں میرے خلاف نہ آپ داخل کر دیں، تو اس میں اس کو پریویلیج ملے گی کہ یہ گواہی آپ کے خلاف نہیں کاؤنٹ کی جائے گی، تو آپ گواہی دے دیں۔ تو پریویلیج مل جانے کے بعد وہ پھر گواہی دے گا کہ ہاں میں نے چوری کے ارادے سے گیا تھا اور وہاں میں نے یہ دیکھا کہ یہ عمل انہوں نے کیا۔